اردو کی دوسری کتاب سبق نمبر 26 کتا اور اس کی پرچھائی۔ از مؤلف: منہ میں ٹکڑا لیے ہوئی کتا، منہ میں ٹکڑا لیے ہوئے کتا ایک دریا کو تیر کر اترا، ایک دریا کو تیر کر اترا۔ پانی آئینہ سا رہا تھا چمک، پانی آئینہ سا رہا تھا چمک، نظر آتی تھی ناک کی مٹی تک، نظر آتی تھی ناک کی مٹی تک۔ اپنی پرچھائی پر کیا جو غور، اپنی پرچھائی پر کیا جو غور، اس کو سمجھا کہ ہے یہ کتا اور، اس کو سمجھا کہ ہے یہ کتا اور۔ منہ میں ٹکڑا دبا رہا ہے یہ، منہ میں ٹکڑا دبا رہا ہے یہ، گہرے پانی میں جا رہا ہے یہ۔ حرص نے ایسا بے قرار کیا، حرص نے ایسا بے قرار کیا، جھٹ سے غرا کے اس پہ وار کیا، جھٹ سے غرا کے اس پہ وار کیا۔ جوں ہی ٹکڑے پر پہ اس کے منہ مارا، اپنا ٹکڑا بھی کھو دیا سارا۔ جوں ہی ٹکڑے پہ اس کے منہ مارا، اپنا ٹکڑا بھی کھو دیا سارا۔ وہ نہ ٹکڑا نہ اور کتا تھا، وہم تھا وہم کے سوا کیا تھا۔ وہ نہ ٹکڑا نہ اور کتا تھا، وہم تھا وہم کے سوا کیا تھا۔ یوں ہی جتنے ہیں لالچی نادان، یوں ہی جتنے ہیں لالچی نادان، کر کے لالچ اٹھاتے ہیں نقصان، کر کے لالچ اٹھاتے ہیں نقصان۔ آنتے ہیں کہا کے خیال، یہاں پہ باندھتے ہیں کہا کے خیال، یہ بے الفبا ہے۔ باندھتے ہیں کہا کے خیال، ہے وہ کو بیٹھتے گرا کا مال، یہ ہے وہ کو بیٹھتے گرا کا مال۔ یاد کرو ہجے اور معنی: غور، حرص، وہم، نقصان۔ غور، حرص، وہم، نقصان۔ تو دوستو یہ ہمارا جو سبق تھا، سبق نمبر 26 کتا اور اس کی پرچھائی، مطلب اس کا عکس۔ تو اس کو اس کی پرچھائی عکس نظر آ رہا تھا اور اس کو وہ دوسرا کتا سمجھ رہا تھا، اور جوں ہی اس پر جپٹ پڑا تو اپنا جو اس کے ساتھ ایک ٹکڑا تھا وہ بھی کھو بیٹھا۔ تو ہمیں لالچ میں کبھی ہمیں لالچ کا مادہ پیدا نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی منہ میں ٹکڑا لی ہوئی کتا ایک دریا کو تیر کے اترا، پانی آئینہ سا رہا تھا چمک، نظر آتی تھی ناک کی مٹی تک۔ اپنی پرچھائی پر کیا جو غور، اس کو سمجھا کہ ہے یہ کتا اور۔ منہ میں ٹکڑا دبا رہا ہے یہ، گہرے پانی میں جا رہا ہے یہ۔ حرص نے ایسا بے قرار کیا، جھٹ سے غرا کے اس پہ وار کیا۔ جوں ہی ٹکڑے پہ اس کے منہ مارا، اپنا ٹکڑا بھی کھو دیا سارا۔ وہ نہ ٹکڑا نہ اور کتا تھا، وہم تھا وہم کے سوا کیا تھا۔ یوں ہی جتنے ہیں لالچی نادان، کر کے لالچ اٹھاتے ہیں نقصان۔ باندھتے ہیں کہا کے خیال، ہے وہ کو بیٹھتے گرا کا مال۔ تو یہ مکمل نظم تھا۔ شکریہ۔